تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے شکریہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ مسلمان بنایا، ہمیں اسلام کے لیے پسند فرمایا اور اسلام کو ہمارے لیے پسند فرمایا، ہمیں امت مسلمہ بنایا۔ ہر بندہ یہ بات جانتا ہے اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اہل اسلام پر جو زندگی کا دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، امت مسلمہ پر جو خطرات منڈلا رہے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے دائرہ کار کے لحاظ سے پریشان ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں کہ نہ جانے کیا بنے گا، آگے مستقبل کیا ہوگا، کیا کبھی یہ ظلمت کی رات کٹے گی بھی، کیا یہ ظلمت شب کبھی چھٹے گی بھی، کیا کبھی ہمیں آسانی بھی ملے گی، کیا کبھی سکھ کا سانس بھی ملے گا، کیا کبھی آرام کے دن بھی آئیں گے، کیا کبھی ہم ٹینشن فری ہو سکیں گے، کیا کبھی ہمیں اطمینان کی نیند آ سکے گی۔ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے اور سب اس بات پر پر امید ہیں کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں، شاید آگے اچھا ہو جائے، شاید اب مزید ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ہماری دقتوں میں، ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مسلمان تنگ ہوتا جا رہا ہے، مسلمان پستا جا رہا ہے، اور مسلمان اپنی زندگی کا چین کھو چکا ہے، دن کا آرام چھین لیا گیا ہے، رات کا سکون چھین لیا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم مشقتیں جھیلنے کے لیے پیدا ہوئے؟ کیا ہم غلامیاں کرنے کے لیے پیدا ہوئے؟ کیا ہم صرف بڑے وڈیروں کے آرڈرز ماننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ایسا کیوں؟ حقوق انسانی سے ہم محروم کیوں؟ بنیادی اسباب سے ہم محروم کیوں؟ ہر قسم کا ظلم و ستم ہمارے اوپر کیوں؟ تختہ مشق ہم کیوں بنے ہیں؟ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہر بندہ تگ و دو کر رہا ہے۔ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے اور اتنا کچھ کیسے ہو گیا؟ ہمارے بڑے بوڑھے وہ بڑے آرام کی زندگی گزار گئے، ہمارے لیے اتنی پریشانیاں کہاں سے جنم لیتی چلی جا رہی ہیں؟ ان ساری باتوں کا، ان ساری تشویشات کا جواب صرف ایک ہی ہے، اور وہ بڑا سادہ سا، بڑا آسان سا ہے، اور وہ یہ ہے، ہم اپنا وعدہ بھول چکے ہیں، ہم اپنا سبق بھول چکے ہیں، ہم
اپنی ساکھ کھو چکے ہیں، ہم اپنی بنیاد سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ سے تعلق بندگی یا تو کمزور پڑ گیا ہے یا کٹ چکا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے تعلق غلامی یا تو کمزور ہو چکا ہے یا کٹ چکا ہے۔ بنیادی سبق بھلا چکے۔ وہ بنیادی سبق کیا تھا؟ ہر ایک کو آتا ہے، مگر اس کو وہ یاد نہ رکھ پانے کی وجہ سے خطا کھاتا ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہمارا بنیادی سبق تھا، یہ ہمارا دائرہ کار تھا، یہ ہمارا وعدہ تھا، یہ ہمارا عہد وفا تھا، یہ ہمارا میثاق اسلام تھا، جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے۔ ہم نے اسلامی بنیاد کو چھوڑا، ہم اسلام کا کلمہ پڑھتے رہے مگر اسلامیات سے دور ہو گئے، نام کے مسلمان رہے مگر دین اسلام کی دینیات سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمارے گرد حالات کا شکنجہ کس گیا، جس کی وجہ سے ہم پریشان سے پریشان ہوتے چلے گئے، مگر شاید یہ جاننے کے لیے تیار نہیں یا جان کر پھر ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارے کون سی چیز ڈبو رہی ہے، ہمیں کون سی چیز نقصان دے رہی ہے، اور کون ہے آستین کا سانپ جو شب و روز مجھے ڈس رہا ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسلام تیری کامیابی کی آج بھی ضمانت دیتا ہے، رہتی دنیا تک بھی گارنٹی دیتا ہے۔ آج بھی پکا مسلمان بن جا، جو زبان سے کہتا ہے دل سے مان جا، گارنٹی تجھے رب کا قرآن دیتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان دیتا ہے۔ باقی جتنے بھی دساتیر ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی دستور العمل دنیا میں چل رہے ہیں، سب تمہیں یہ کہیں گے کہ اس سسٹم کے تحت چلو گے تو ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ، مگر صرف اسلام ہے جو کہتا ہے میری بات مان جا تو یقینی طور پر کامیاب ہو جائے گا۔ جتنے بھی باقی قانون ہیں، جتنے بھی باقی دستور العمل ہیں، وہ انسان نے بنائے ہیں۔ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اسمبلیوں کے اندر، قانون بنائے، سسٹم بنائے، نظام بنائے اور کہا کہ یہ قانون پاس کرتے ہیں، ہو سکتا ہے بہتری آ جائے، مگر تیرا اسلام وہ دستور العمل ہے، وہ ضابطۂ حیات ہے، وہ نظام عمل ہے کہ جو فرش سے نہیں اللہ نے عرش سے نافذ فرمایا ہے، جو کسی انسان نے نہیں بنایا، تیرے خالق مالک رازق نے بنایا ہے۔ دوسرا انسان ہو سکتا ہے تیری مجبوریوں سے ناواقف ہو، دوسرا انسان ہو سکتا ہے تیرے اختیارات سے ناواقف ہو، دوسرا انسان ہو سکتا ہے تیرے علم تیری سوچ سے ناواقف ہو، اور کوئی ایسا قانون بنا دے جس پر تو عمل نہ کر سکے۔ اللہ کا بنایا ہوا قانون کیسا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر تیرے حالات کوئی نہیں جانتا، اللہ سے بڑھ کر تیری طبیعت سے واقف کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر تیرے اختیارات کو جاننے والا کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر تیرے ساتھ مخلص کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر تجھ سے پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ اس نے جو قانون دیا، وہ قانون جس کا نام اسلام رکھا گیا، آج کہتے ہیں جی پرانی باتیں نہ کیا کرو، اب اسلام کی باتیں معاذ اللہ پرانی ہو گئی ہیں، اب دنیا ترقی کر گئی ہے، آج ڈیجیٹل دور آ گیا، آج روبوٹ کا دور آ گیا، آج سائنسی ارتقائی منازل کا دور آ گیا، آج انسان چاند پر پہنچنے کی باتیں کرتا ہے اور تم ابھی بھی اسلام کی باتیں کر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں انسان چاند پہ جانے کی باتیں کرتا ہے، میرا اسلام چاند کو قدموں میں لانے کی بات کرتا ہے۔ اتنا فرق ہے تیری اور میرے اسلام کی سوچ کے اندر، اتنا فرق ہے۔ تو آج
ہوائی جہازوں پر اڑنے کو ترقی کہتا ہے، تو آج امیر ہو کر دنیا سے سلامیاں کروانے کو ترقی کہتا اور کامیابی کہتا ہے۔ جو سسٹم، جو اسلام، جو نظام دیتا ہے، تو زمین پر چلتے ہوئے دھرتی کا بوجھ نہیں، زمین ہر قدم پر تجھے سلامیاں پیش کرے گی، اور تو زمین پر چلتے ہوئے فرشتوں کے لیے قابل رشک ہوگا، اور تو ایک مفید فرد معاشرہ ہوگا۔ اگر مانتا نہیں تو پھر وہ سلطنت جو پہلی سلطنت ریاست مدینہ اسلام کے نام پر مارز وجود میں آئی، اس میں محبوب علیہ السلام نے اس اسلام کو نافذ کر کے بتایا کہ یہ میرے اللہ نے جو مجھے دین دیا ہے، اس کو میں مدینہ شریف کی سلطنت میں نافذ اور رائج کر کے ثبوت دے کر جا رہا ہوں کہ اگر ریاست مدینہ اتنی کامیاب ہو سکتی ہے، عمل تو کر لے، قیامت کی دہلیز تک تیری کامیابی کی یقین نہ دہانی اسلام کرواتا ہے۔ آخری انسان تک بھی اگر اسلام پر عمل کرے گا یقینی طور پر کامیاب ہوگا۔ اتنی بڑی گارنٹی کس چیز کی ہے کہ اگر کلمہ پڑھا ہے زبان سے تو دل سے بھی مان جا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ صرف زبانی مسلمان نہ بن، صرف نام کا مسلمان نہ بن، حقیقی مؤمن بن، اللہ کا بندہ بن، مصطفیٰ کا غلام بن، اور دل سے پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ بندہ بھی کیسا ہے؟ تین کیفیات ہیں یہاں پر، تین کیٹیگری سامنے آتی ہیں۔ کلمہ پڑھا مگر یہ نہیں چاہتا کہ اب اسلام کا نظام میرے گھر میں آئے، کلمہ پڑھا مگر یہ نہیں چاہتا کہ قومی اسمبلی میں اسلامی قانون آئے، یہ نہیں چاہتا کلمہ پڑھ کے کہ تھانے میں قانون اسلام کا آئے، کلمہ پڑھ کے اگر یہ نہیں چاہتا کہ عدالتوں کے اندر فیصلے اسلام کے مطابق ہوں، کلمہ پڑھ کے اسلام کا نفاذ نہیں چاہتا، تو پھر تین ہی صورتیں سامنے آتی ہیں۔ یا تو وہ اسلام کی حیثیت سے بے خبر ہے، اسلام کی تعلیمات سے نابلد ہے، یا تو وہ جہالت کی زندگی گزار رہا ہے، یا پھر وہ منافق ہے، زبان سے کلمہ پڑھا ہے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، یا تیسری صورت پھر وہ اسلام کا باغی ہے، اسلام سے بغاوت کرتا ہے، اسلام سے ٹکراتا ہے اور اللہ کے دربار سے بھاگنے والا بھگوڑا ہے۔ یہ تین ہی صورتیں ہیں کہ جب تیرا اسلام تجھے دعوت دے رہا ہے، اسلام تیرے لیے ہے اور تو اسلام کے لیے ہے، تو اللہ کو راضی کر لے، اللہ تجھے راضی فرمائے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تجھے مقام دیا جائے گا۔ آج تو خاندانوں کو راضی کرنے کے پیچھے ہے، آج تو رشتہ داریوں کو راضی کرنے کے پیچھے ہے، آج تو اپنی تعلق داریاں نبھانے کے پیچھے ہے، آج تو کہتا ہے کہ میرے خاندان والے، میرے محلے والے، میرے دوست یار یہ مجھ سے راضی رہے، اللہ اور اس کا رسول ناراض بھی ہو جائے تو مجھے ان کی رضا زیادہ پیاری۔ کیسا مسلمان ہے تو؟ اور اپنے نفس کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے رسول کو ناراض کر کے، اپنے دل کو نفسانی خواہشات اور مرغوبات پوری کر کے دل کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ تیرا دل بڑا بے صبرا ہے، تیرا دل بڑا ناشکرا ہے، تو یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، وہ بھی لے لے، سارا جہان بھی لے لے، اس دل کے اندر سارا جہان بھی تو ڈال لے، پھر بھی تیرا دل حریص نکلے گا۔ دل سے پوچھ، وہ پھر بھی یہ کہے گا ٹھیک ہے سارا جہان مجھے مل گیا ہے، مگر اس جیسا ایک اور جہان ہوتا نا تو پھر بادشاہت کا مزہ آ جاتا۔ تو دل کو راضی کرنے کے پیچھے چلا، اپنے رب کو ناراض کیا، رب بھی ناراض ہو گیا، دل تیرا پھر بھی راضی نہ ہو سکا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اللہ کا ذکر کرتا جا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تیرا دل بھی راضی ہو جائے گا۔ مگر تب ہے جب زبان سے بھی کلمہ پڑھا ہے، دل سے بھی کلمہ پڑھا ہے، اللہ اور اس کا رسول، اللہ و رسول احق کو ان یردو، سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہ کسے راضی کیا جائے؟ سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ تو اللہ کو راضی کر، سب سے زیادہ حق تجھ پر یہ ہے تو اللہ کے رسول کو راضی کر۔
नाराजगी अगरचे खानदान से होती है तो इस्लाम की बुनियाद पर खड़ा हो जा और टकरा जा हर उस बातिल कुव्वत से जो तेरे इस्लाम से टकराता है। वो तेरा नहीं, जो तेरे इस्लाम का दुश्मन है वही तेरा है, जो तेरे इस्लाम का सज्जन है, जो इस्लामियात की बुनियाद पर ताल्लुक बनाता है। जो ये आज समझे कि नहीं मैं कलमा इस्लाम का पढ़ता हूँ मगर निज़ाम इस्लाम का इसलिए नहीं ला सकता कि अगर मैं इस्लामी तिजारत करूँगा, इस्लामी कारोबार करूँगा तो मैं दूसरों से पीछे रह जाऊँगा। ख़ानदान के अंदर जिनके साथ मेरा कंपटीशन है और जिनके साथ मेरी रेस लगी है, शरीके बरादरी वाले लोग मुझसे कारोबार में आगे जा रहे हैं, तो वो सूदी कारोबार अगरचे वो नाजायज तिजारत कर रहे हों, मुझे भी उन जैसा होना है, बल्कि उनसे भी आगे निकलना है। ये फैशन की रेस, ये मादियत की रेस, मुझे पैसा चाहिए, जैसा भी चाहिए, तो अल्लाह को भी नाराज करेगा, अल्लाह के रसूल को भी नाराज करेगा। तुझे कसरत मिल भी जाए मगर याद रखना तू बरकत से महरूम रह जाएगा। हो सकता है कि 30,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला उसकी कमाई के अंदर इतनी बरकत हो कि 2 लाख नाजायज कमाई रखने वाला महीने के आखिर में आके उससे 2-4 हज़ार रुपया मांगता नजर आए। तेरे इतने पैसे खत्म हो गए, मेरे थोड़े से पैसे खत्म क्यों नहीं हुए? इसलिए कि अगर ज्यादा पैसे, हर एक ज्यादा पैसे वाला नाजायज ताजिर नहीं होता। अल्लाह ताला ने उस्मान गनी को भी बड़ी दौलत अता फरमा रखी थी, अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को भी बड़ी दौलत अता फरमा रखी थी, मगर जायज और नाजायज के तकाबुल में देखो, नाजायज वाला कसरत में नजर आएगा मगर बरकत से महरूम नजर आएगा, और थोड़े वाला किल्लत में अगरचे वो बज़ाहिर तुझे गिरफ्तार नजर आएगा मगर कसरत के बगैर भी वो बरकत से माला माल नजर आएगा। आज जो तुझे रेस लगी है और तुझे एक ख्वाहिश पड़ी है कि मुझे बस आगे निकलना है, तो फिर तूने जुबान से कलमा पढ़ा, फिर तूने दिल के ईकान से कलमा नहीं पढ़ा, फिर तूने ईमान की ईमानियात को पाया नहीं, विजदान से कलमा नहीं पढ़ा। और अगर तू चाहता है कि मैं खुशहाल हो जाऊं, तेरी कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ तेरे इस्लाम के अंदर है। इस्लाम को न माने, सिर्फ जुबान से कलमा पढ़ता रहे, फिर तो खोखला है। चाहे जितनी भी तादाद मुसलमानों की क्यों ना हो जाए, वो सिर्फ एक रुई का ढेर है, बेवजन है। अगरचे इस वक्त बड़ी कौम है पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, मगर हम फिर भी अगर हालात की गर्दिश का शिकार हैं तो हमें लौट कर देखना है, हमें पलट कर देखना है कौन सी गलती हुई हमसे, कौन सी खता हुई हमसे जिसकी वजह से हम इस हालात का शिकार हुए। पाकिस्तान को ही देख लीजिए, बना किस लिए था? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस बुनियाद पर पाकिस्तान बना और ये कितना बड़ा मकसद था। ये था नजरिया इस्लाम, इस्लामिक थ्योरी, इस्लामी नजरिया जिस पर अमली मुजाहरा हमने इस सल्तनत के अंदर करना था। 2 नेशन थ्योरी, 2 कौमी नजरिया, यही तो था कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहने लगे नहीं हम मुअमिन हैं और इसके मुकाबले में काफिर हैं। मुअमिन काफिर के साथ नहीं रह सकता, इसकी तहजीब अलहदा है, इसका तमद्दुन अलहदा है, इसका रहन सहन अलहदा है, इसका चाल चलन अलहदा है, इसके मामूलात अलहदा हैं, इसकी रूटीन अलहदा है, इसके ताल्लुकात अलहदा हैं, इसके रिश्तेदारियां कराबदारियां सब कुछ तो जुदा है। 2 ही तो कौमें, सिर्फ ये भी बात याद रखिए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान से आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के क़याम के लिए 2 नेशन थ्योरी पेश की, 2 कौमी नजरिया पेश किया कि यहाँ बर्रे सगीर के अंदर 2 कौमें रहती हैं। उन्होंने वहां पर भी ठीक फरमाया, लेकिन हम ये देखते हैं कि सिर्फ बर्रे सगीर के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर 2 कौमें रहती हैं। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा वल मुस्लिम मिल्लतुन वाहिदा। कुफर मजूसियत की शक्ल में हो, यहूदियत की शक्ल में हो, ईसाइयत की शक्ल में हो, बुत परस्ती की शक्ल में हो, सितारा परस्ती की शक्ल में हो, आतिश परस्ती की शक्ल में हो, बुद्ध मत की शक्ल में हो, सिखिज्म की शक्ल में हो, लिबरलिज्म की शक्ल में हो, लादीनियत की शक्ल में हो, कुफर हर शक्ल में कुफर ही रहता है। और इस्लाम हर हालत में अल्लाह का दिया हुआ कानून, वो दीने निजात ही रहता है। ऐ मुसलमानों, तुम दूसरी अक़वाम कुफर से जुदा हैसियत रखते हो। तुम्हारा नाम गुंबद खजरा की हरियालियों में गुलाम मुस्तफ़ा की हैसियत से रजिस्टर है।
المسلم ملت واحدہ والکفر ملت واحدہ۔ علامہ اقبال کہنے لگے نہیں رہ سکتے جی ہم اکٹھے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم ایک علیحدہ اسٹیٹ لینا چاہتے ہیں، ہم ایک علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں، وہاں پر کیا کرو گے؟ بھئی ہم مسلمان ہیں، دعویٰ ہم نے کر رکھا ہے، ہم نظریہ اسلام رکھنے والے ہیں، ہم ایک ایسا ملک چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلام کو نافذ کر کے دنیا کے سامنے یہ ثابت کریں گے کہ کل بھی اسلام سب سے اعلیٰ دین تھا، حشر کے دن تک اسلام ہی سب سے اعلیٰ دین ہے۔ ہم یہ عملی طور پر پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ ثابت ہوگا اور اقوام و ملل عالم کو بتائیں گے ہم اسلام سب سے اعلیٰ دین، اسلام سب سے عمدہ دین، اسلام تحفظ کی یقین دہانی، اسلام حقوق کی ترسیل کی یقین دہانی۔ گھر میں بیٹھا غریب وہ اپنی نسلوں تک عدالتوں میں دھکے نہیں کھائے گا، گھر میں بیٹھا ہوگا۔ مسلمان گھر میں بیٹھا ہے، غریب ہے یا امیر ہے، 36 لاکھ مسلمانوں کا حکمران عمر فاروق اس قدر عادل ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا بیٹھا بھی اپنے حق کو اپنے گھر کے دروازے پر محسوس کرتا ہے۔ اسلام کا یہ دیس، اسلام کا یہ وطن پاکستان ہوگا، مگر ہم نے دیکھا آج تک پاکستان مقصدیت سے دور رہا، آج تک پاکستان اپنی مقصدیت سے ہمکنار نہ ہو سکا۔ آج جشن آزادی منانے کے لیے تیاریاں ہیں اور جشن آزادی بعد میں منانا، پہلے شہداء کو جواب دینے کی فکر کرو۔ 40,000 کاٹ دیے گئے اس دن جس دن پاکستان بنا تھا۔ کیا ان خواتین کو جواب نہیں دینا حشر کے دن جن کی عزت دری ہوئی؟ کیا ان خواتین کو جواب نہیں دینا جنہوں نے عصمت بچانے کی خاطر کنویں میں چھلانگیں لگائی؟ کیا ان مسلمانوں کو جواب نہیں دینا جن کو پوری ریل گاڑی کاٹ کر پاکستان بھیجا گیا؟ کیا ان شہیدوں کو جواب نہیں دینا جنہوں نے اپنی جوانیاں پاکستان پر لٹائی ہیں اور ٹینکوں کے نیچے اپنے آپ کو بم باندھ کر شہادت کا جام نوش کرنے والے شہید شہدائے پاکستان اسلام کی بقا کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اگر ہم شہدائے 14 اگست کے بارے میں بھی فاتحہ خوانی کریں، ان کے کردار کو بھی یاد رکھیں اور ان کے منشور کو، ان کے پیغام کو بھی عام کریں، تو پھر ہماری آنے والی نسل شاید یہ جان سکے کہ 14 اگست سیلنسر نکال کر طوفان بدتمیزی برپا کرنے کا نام نہیں، یہ 14 اگست لوگوں کے سکون کو برباد کرنے کا نام نہیں، 14 اگست بے حیائی، فحاشی اور عریانی کا نام نہیں، بلکہ 14 اگست اس عہد وفا کو یاد کرانے کا نام ہے۔ ہم نے اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے بڑوں سے یہ سیکھا کہ ہم نے اپنی جانوں پر کھیل کر پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا، انشاءاللہ ہم پاکستان بچائیں گے۔ صرف نجات کا واحد یہی راستہ ہے۔ آج بھی تمہارے پاس چانس اور موقع موجود ہے، قوم مردہ دل ہو چکی ہے، اس کو بیدار حس کرنا ہوگا۔ اے قوم، آج ہمیں تجدید عہد وفا کرنا ہوگا، جس وعدے کو ہم بھول چکے ہیں اسے یاد کرنا ہوگا۔ پاکستان جو اسلام کا گھر ہے، اے اسلام، ہم نے تیرے لیے قربانیاں دی، تیرے لیے بہت بڑی بڑی شخصیات نے قربانیاں دی۔ اے اسلام، تو جب آیا محبوب علیہ السلام پر جب تو جلوہ فراز ہوا اور تیری نفاذ کی خاطر وہ طائف کے بازاروں میں لہو لہان ہونے والا بدن ہم بھولے نہیں، ہمیں یاد ہے۔ وہ شعب ابی طالب کے معصورین ہمیں یاد ہیں، ہمیں بدر و احد والے یاد ہیں، ہمیں کربلا والے یاد ہے۔ اے تیرے نفاذ کی خاطر اے اسلام گھروں سے بے گھر ہونے والے ہمیں یاد ہیں۔ اے شہیدوں کے اسلام، اے غازیوں کے اسلام، اے مردان مجاہدان کے اسلام، اے اسلام ہم تیرے ہیں، وعدہ کیا کرنا ہے؟ اے اسلام ہم تیرے ہیں، ہم نے تیرا کلمہ پڑھا، ہم نے رسم کا نہیں، رواج کا نہیں، ہم نے تمدن و تہذیب و ثقافت کا نہیں، ہم نے قبائل خاندان اور برادریوں کا نہیں، ہم نے صنعت و تجارت اور کاروبار کا نہیں۔ اے اسلام ہم نے تیرا کلمہ پڑھا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ لگے گی ہم اسلام کے ساتھ عہد وفا کریں گے تو اسلام ہمارے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرے گا۔ رب کی بارگاہ میں اسلام حاضر ہوگا اور عرض کرے گا انت السلام، اے اللہ تو السلام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام السلام ہے۔ انت السلام، اے اللہ تو السلام ہے، انا الاسلام،
میں اسلام ہوں۔ رب فرمائے گا اسلام بتا آج تیری رضا کیا ہے اور تو چاہتا کیا ہے؟ اسلام رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے مالک مولا میں تیرا اسلام ہوں اور جو میرا ہوا آج تیرا ہونا چاہیے۔ رب ارشاد فرمائے گا اے اسلام آج تیری گواہی مانی جائے گی، تیری وجہ سے خلد ہے، تیری وجہ سے جنت ہے، تیری وجہ سے فردوس بالا ہے، تیری وجہ سے جام کوثر ہے، تیری وجہ سے میرے عرش کا سایہ ہے، تیری وجہ سے کامیابی ہے۔ اس لیے آج جو تیرا ہے اعلان کرتا ہوں وہ آج میرا ہے۔ اس مرتبے کو پانے کے لیے، اس مقام کو پانے کے لیے آج ہمیں اپنے وعدے کو یاد کر کے اس کو دہرانا ہے۔ اے اسلام جب تک جان میں جان رہے گی اے اسلام تیرے اوپر ہی قربان رہے گی۔ اس کے علاوہ عملی میدان میں نکلنے کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ افراد کے کسی اور کی طرف نہ دیکھو، اپنے سے ابتدا کرو۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے، اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے، ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اللہ تعالیٰ شہدائے آزادی اور شہدائے پاکستان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے مقصد کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا